السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے جو نوکری پیشہ ہیں یا پھر اپنے کیریئر میں ایکسیل کرنا چاہتی ہیں۔ یوں تو کیریئر کاؤنسلنگ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اکثر لڑکیاں کام کی جگہ پر مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اسٹرگل کرتی ہیں۔ میں نے خود 6 سال مختلف آرگنائزیشن میں کام کرنے کے بعد بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے یہ باتیں میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے حال ہی میں اپنا کیریئر شروع کیا ہے یا پھر کرنے والی ہیں تو سب سے پہلی بات، اپنی سیلری نیگوشیٹ کرنے سے گھبرائیں نہیں۔ یہ سوچ کہ ابھی تو میں نئی ہوں، میں کیسے سیلری مانگوں، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پوزیشن کے اہل ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کو اس طرح پریزنٹ بھی کریں۔ دوسری بات، جب بھی کسی انٹرویو کے لیے جائیں اپنے بہترین کپڑے پہنیں، جوتے صاف ہوں، آؤٹ فٹ نیٹ ہو اور آپ کانفیڈنٹ لگیں۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان کے جوتے ان کی شخصیت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب بھی کسی جاب انٹرویو کے لیے جائیں تو پیچھے سے بند جوتی پہنیں۔ ہیلز یا پھر کھلی جوتی آپ کی شخصیت کو اتنا اچھا نہیں دکھاتی، بلکہ آپ ایک ان پروفیشنل لک دیتے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک اور اہم بات، اگر آپ حجاب یا دوپٹہ لیتی ہیں تو صرف اچھا لگنے کے لیے انٹرویو میں نہ اتاریں، اور اگر آپ عام طور پر نہیں لیتی تو انٹرویو کے لیے زبردستی نہ پہنیں، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے وہاں خواتین دوپٹہ پہنتی ہوں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی خود کو پریزنٹ کریں۔ دراصل ہمارا کمفرٹ ہی ہمارا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ یہ جو ٹپ ہے نا، یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ یہ غلطی میں نے بھی کئی بار کی ہے، اور جاب انٹرویو پہ جاتے ہوئے کبھی اسکارف لے لیا، کبھی خود کو چادر سے پوری طرح کور کر لیا، جسٹ بیکاز آئی واز اے لٹل انکمفرٹیبل۔ بٹ وہ انکمفرٹیبلنیس آپ کی جو ہے نا زیادہ عرصہ نہیں چلتی، اور آپ جو ہے 1 سے 2 دن میں ہی آپ جو ہے اس چادر میں انکمفرٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ آئے تو اس طرح سے تھے، پھر آپ نے ریموو کر دیا، لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اب گروم ہوئے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے آپ اسی کو کیری کریں، چاہے آپ اسکارف پہنتی ہیں تو اسکارف پہن کے جائیں، اگر نہیں پہنتی تو نہیں پہن کے جائیں۔ یہ تو بات ہو گئی پریزنٹیشن کی۔ اب بات کرتے ہیں انٹرویو کے پریکٹیکل ہاف کی۔ انٹرویو پر جانے سے پہلے اپنے کسی جاننے والے پروفیشنل سے پوچھ لیں کہ آپ جس پوزیشن کے لیے جا رہی ہیں اس کی اوپننگ سیلری کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہ ہو تو انٹرویو میں متوقع سیلری بتانے کے بجائے پہلے یہ پوچھیں کہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں، اور سیلری سننے کے بعد ہمیشہ پر اعتماد انداز میں کہیں کہ میں دراصل کم از کم اتنی سیلری ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ مثال کے طور پر انٹرویور آپ کو 20,000 سیلری آفر کرتا ہے، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ دراصل میں 35,000 ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جو کہ بہت مناسب ہے۔ ساتھ ہی اپنی اہلیت پر بھی زور دیں کہ آخر میں گریجویٹ ہوں یا میں ماسٹرز ہوں، یہ آپ کی خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ انٹرویو لینے والا آپ سے کہے پہلے کام سیکھیں پھر سیلری بڑھے گی، یہ ایک ٹیکٹک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ سے 100% کام لیا جاتا ہے، چاہے آپ فرسٹ ٹائمر ہوں یا پھر ایکسپیرینسڈ۔ مجھے خود اپنے کیریئر میں اپنی نیگوشیشن اسکلز کی کمی کا نقصان ہوا ہے۔ ٹیچنگ میں میری پہلی تنخواہ صرف 6,000 تھی، جبکہ میرے بعد آنے والی ٹیچرز کی تنخواہ 12,000 تھی، وہ بھی وہ سب مٹیریل فالو کرتی تھیں جو میں بنا چکی تھی۔ اسی طرح انٹرنشپ میں میری ٹائپنگ اور کام کی رفتار ٹیم میں سب سے بہتر تھی، لیکن میری تنخواہ سب سے کم۔ دراصل نیگوشیشن ایک اسکل ہے، اور جب آپ سیلری نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انٹرویور یا تو آپ کی متوقع سیلری پہ راضی ہو جائے یا پھر آپ کو کاؤنٹر آفر دے۔ ایسے میں ذہنی طور پر واضح رہیں کہ آپ کا ہدف کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی فرد کے لیے ایک مخصوص سیلری پر ہی نوکری ڈھونڈنا ہدف ہو سکتا ہے، جبکہ کسی اور کے لیے شاید فوری کام شروع کرنا ہدف ہو۔ اپنا فیصلہ ہمیشہ اپنے ہدف کے مطابق کریں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نوکری کا ملنا نہ ملنا یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا پہلا انٹرویو آپ کو نوکری ملنے میں مدد نہ کر پائے، لیکن اس ناکامی سے ہار ماننے کے بجائے ایمانداری سے سوچنا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی یا ہمیں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور اپنی غلطیوں پر بیٹھ کر پچھتانا نہیں ہے، بلکہ ان سے سیکھ کر دوبارہ کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ جب آپ پہلی بار نوکری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو بہت سی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان مشکلات سے نکل کر ہی انسان آگے بڑھنا سیکھتا ہے۔
اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔